اب ہم موجود ہیں نوبل پریڈ نوبل پیس سینٹر میں، اور یہاں پر آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک نمائش لگی ہوئی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں فیصل نواز چودھری صاحب، ممتاز افسانہ نگار۔ آپ کو یہ نمائش بھی دکھاتے ہیں اور اس کی تاریخ اور موجودہ جو حالات ہیں اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ یہ نوبل پیس پرائز ایکسیبیشن یعنی کہ نمائش ہے یہاں پر، تو یہ نام لکھا ہوا ہے اے میسج ٹو وومن، یعنی کہ انسانیت کے لیے ایک پیغام۔ دیکھ رہے ہیں یہ ایک فوٹوگرافر ہے، اس نے آسمان سے یہ تصویر لی ہے، اور ایک جو ابھی بچ گیا ہے جاپانی ہے، اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے 200 سال، اسے آپ نے تاثرات لکھے ہیں۔ اس کے پیچھے جو چیخیں ہیں وہ لوگ کسی کو نظر نہیں آیا اس بائی کے پیچھے، اور یہ خوفناک منظر جو ہے جس آدمی نے دیکھا ہے وہ اپنے تاثرات جو پہلا انج آیا تھا جو ایٹم بم گرایا گیا تھا، وہاں پر جو ایک بندہ بچ گیا تھا، بچے تو کہیں نہیں، لیکن جو ایک بندے نے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں کہ لوگ دوڑ رہے تھے آگے پیچھے مدد دینے کے لیے۔ نوبل امن مرکز میں نمائش، انسانیت کے نام پیغام۔ نوبل امن مرکز نے دسمبر 2024 میں انسانیت کے نام پیغام کے عنوان سے ایک نمائش کا افتتاح کیا۔ یہ نمائش نیہون ہیڈان کیو اور ایٹمی حملوں سے بچ جانے والے افراد کی گواہیوں پر مبنی ہے۔ نمائش میں ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخی تصاویر، زندہ بچ جانے والوں کے تاثرات اور تجربات پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ جاپان کے معروف معمار کینگو کوما کی ایک خاص تنصیب بھی شامل ہے، جس میں 1000 دیودار کی لکڑی سے بنی انسانی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ یہ مجسمے ہیباکوشا یعنی ایٹمی بم سے متاثرہ افراد کی کہانیاں علامتی طور پر بیان کرتے ہیں۔ مزید بر نمائش نوبل کا باغ ایک مضبوط بصری اور موضوعاتی جگہ ہے جو ایک ہی مقام پر 100 سال سے زائد کے امن انعام جیتنے والوں کی کہانیاں پیش کرتی ہے۔ نوبل امن مرکز، یہ کمرہ امن مرکز کی دوسری منزل کے درمیان میں واقع ہے اور ہر انعام یافتہ کے لیے الگ اسکرینوں پر مشتمل ہے، جسے 1000 چھوٹے روشنیوں کی طرف سے دیا گیا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نوبل امن مرکز، نوبل کا باغ کو خاص طور پر مؤثر بنانے والا عنصر اس کا جامع تصور ہے۔ ڈیزائنر ڈیوڈ اسمال اور آرکیٹیکٹ ڈیوڈ ایجی نے ایک لازوال اظہار منتخب کیا، جہاں ماحولیت ٹیکنالوجی سے زیادہ اہم ہے۔ نوبل امن مرکز نمائش زائرین کو دعوت دیتی ہے کہ وہ تمام انعام یافتگان انعام کے ابتدا سے آج تک کو ایک مشترکہ جگہ میں دیکھیں، اور اس احساس کو پیدا کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ نوبل امن مرکز، میرا تجربہ ہے کہ یہ نمائش سکون اور غور و فکر پیدا کرنے میں کامیاب ہے۔ تاریک کمرہ، چھوٹے روشن نقطے اور انعام یافتگان کی کہانیوں والی اسکرینیں فرد کی کوششوں اور عالمی مسائل پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ امن کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں۔ ڈائلاگ بیسک چیز ہے، فنڈامنٹل نقطہ، بنیادی نقطہ۔ یہ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے an exhibition about dialogue and peace، ایک جو ہے اچھی بات چیت کیوں اتنی اہم ہے؟
ہم ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہیں بجائے اس کے کہ واقعی بات کریں۔ یہی حال بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے۔ نصف لوگوں کا کہنا ہے کہ اچھی بات چیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوستوں یا خاندان کے رابطے کھو چکے ہیں۔ یہ نوبل امن انعام یافتگان کی ایک تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ بھول جانا آسان ہے کہ ہمارے درمیان اتنی چیزیں مشترک ہیں جتنی ہم سوچتے بھی نہیں، اور کہ ہم سب سے زیادہ آگے اس وقت بڑھ سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور سنیں، چاہے ہمارے نقطہ نظر اور خیالات کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں۔ افہام و تفاہم اور صلح قائم کرنے کے لیے ایک آزمودہ اور مؤثر طریقہ کار موجود ہے۔ یہ بالکل امن انعام یافتگان کے کام کے دل میں ہے، اور وہ طریقہ ہے بات چیت۔ اس سے محفوظ ماحول بنانے، سننے اور تجربات بانٹنے کے بارے میں ہے۔ یہ سوال پوچھنے، مشکل موضوعات پر بات کرنے اور معافی اور صلح قائم کرنے میں مدد دینے کے بارے میں ہے۔ یہی امن انعام یافتگان کے طریقے ہیں، اور ہم سب کے لیے ان سے سیکھنے کی بہت کچھ ہے۔